إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال الله جل شأنه في موضع آخر فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أوزارهم شيئا محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہم اور آپ اس وقت جس موقع سے گزر رہے ہیں اور جس حادثے سے گزر رہے ہیں، جو حادثہ گزشتہ ہفتے میں ہمارے علاقے میں پیش آیا، ہمارے اس کوکن کے ایریا میں پیش آیا اور بعد دوسرے صوبوں میں یا دوسرے ضلعوں میں بھی اس طرح کے حادثے پیش آئے، لیکن ہم سے جو قریب علاقہ ہے اور جو شہر ہے مہاڑ کا، اور جہاں پر سیلابی طوفان آیا، اس طوفان اور اس سیلاب کے اس موقع پر ہمارے مسلمان بھائیوں کی اور ہمارے انسانی بھائیوں کی جو حالت ہوئی اور جو حالت زار ہوئی، وہ میرے بھائیوں نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، اور اگر انسان نے دیکھا نہیں ہے تو شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے ایک واقعے کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دن کے شروع حصے میں بیٹھے ہوئے تھے، صبح کے اوقات میں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک قوم آئی اور ایک جماعت آئی اور کچھ لوگ آئے، عام طور سے بلکہ سارے لوگ قبیلے مضر سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کی حالت بہت ہی تکلیف دہ تھی، بھوکے پیاسے، ننگے بدن اور ننگے پاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ لوگ آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ بالکل بدل گیا ان لوگوں کو دیکھ کر کے۔ ظہر کی اذان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ نماز کے بعد آپ منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ دیا۔ اس سے علماء نے فائدہ لیا ہے کہ کبھی کبھار اگر امام کو جمعہ کے علاوہ بھی لوگوں کو نصیحت کرنی پڑی تو منبر کا استعمال کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ نساء کی آیت پڑھی، آئے الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یعنی ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری حقیقت کی یاد دلائی۔ ہم سب لوگ کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے، اور اسی انسان سے ان کا جوڑا، ان کی بیوی حوا کو بنایا ہے، اور آدم اور حوا سے ساری انسانیت کو پھیلا دیا ہے۔ اب چاہے کوئی کسی دھرم کو اختیار کرے، چاہے کوئی کسی زندگی کے معیار پر رہے، چاہے کوئی صحت مند ہو بیمار ہو، لیکن سب ایک ہی کی اولاد ہیں۔ یعنی ہم سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ مسلم سے ہمارا ایک دوسرا رشتہ ہے اور وہ ایمانی اخوت ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے کلام کو آپ دیکھیں، غور کریں میرے بھائیوں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر جس قوم کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہا اذ قال لهم اخوهم فلان، کہ جب ان کے فلاں بھائی، نبی کا نام لیا، شعیب نے کہا، صالح نے کہا، موسیٰ نے کہا، فلاں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھائی کہا ہے۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ بھائی کیسے ان کے ہو گئے، جبکہ وہ ان کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ بھائی اس لیے ہے کہ آدم اور حوا کے ہم سب اولاد ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا اور پھر کہا، ایک آیت پڑھی، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کل کے لیے کیا بڑھایا ہے ذرا چیک کرو، غور کرو۔ دنیا کی زندگی میں آرام اور آسائش اور سہولت کے لیے تو بہت کچھ انتظامات آپ نے کیے ہیں۔ آپ نے تو الحمدللہ، اللہ مزید برکت دے، بہترین گاڑی خریدی ہے آرام سے چلنے کے لیے، بہترین گھر بنایا ہے آرام سے رہنے کے لیے، بہترین اچھے معیاری قسم کے کپڑے خریدتے ہیں آرام سے پہننے کے لیے، اچھے کھانے کھاتے ہیں، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ دنیا کے لیے آپ نے بہت کچھ انتظامات کیے ہیں، مگر یہ سوچو کہ کل کے لیے کیا بڑھایا ہے، یہ قبر کی زندگی کے لیے آپ نے کیا بڑھایا ہے، کبھی چیک کرتے رہنا چاہیے۔ تنہائی میں بیٹھ کر کے حساب لینا چاہیے، اپنا حساب لینا چاہیے۔ ہم لوگوں کا حساب تو ہم بہت لیتے ہیں، لوگوں کا حساب تو ہم صبح و شام لیتے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کی کمائی کیسی ہے، فلاں نے یہ کیسے لے لی، فلاں نے وہ کیسے لے لیا، لوگوں کا حساب ہم لیتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چھوڑ دو، اپنا حساب لو کہ ہم نے کل کے لیے، قبر کی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے، میدان محشر کے لیے کیا آگے بڑھایا ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقع پہ آیت پڑھی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دیکھو تمہارے بھائی آئے ہیں، ان کی حالت دیکھ رہے ہو، بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں صحیح سالم، کہیں کوئی کپڑی چادر کا ٹکڑا لپیٹ لیا اپنے بدن پر، کسی کو چپل نہیں ہے، ننگے پیر ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے کہ نمائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ پر ابھارا، سبحان اللہ۔ اس موقع پر
علماء کرام، ائمہ، ذمہ داران آپ کو صدقہ پر ابھارتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقہ پر ابھارنے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کسی نے 1 دینار دیا، کسی نے 1 درہم دیا، کسی نے کچھ اور دیا، اس طریقے سے لوگ دے رہے، لیکن نبی علیہ السلام کو جیسے سکون نہیں ہوا، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا غم ٹینشن ابھی گیا نہیں، اس لیے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے، جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، وہ 1 دینار سے کام نہیں چلنے والا ہے، ہم کو اور زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام لا رہے، ایک صحابی اسی بیچ میں آئے اور جو ہے کیا نام ہے، ایک بڑا تھیلا لے کر کے آئے جس میں چاندی تھی، چاندی، اور لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اور جب یہ صحابی آئے تو اس کے بعد کوئی کپڑے کا ڈھیر لا رہا ہے، کوئی گیہوں کا ڈھیر لا رہا ہے، کوئی چاول کا ڈھیر لا رہا ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں ہم نے ڈھیر کے ڈھیر، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، چاول کا ڈھیر لگا ہے، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ ایسا کھل گیا کہ جیسے لگتا ہے نبی علیہ السلام کے چہرے پر سونے کا پانی لگا دیا گیا ہو۔ آپ خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ کھل گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو دیکھ کر کے، جو صحابی لے کر کے آئے تھے ڈھیر چاندی کا، سب سے پہلے نمبر پر، بعد میں بہت سارے لوگ لے کر کے آئے، آپ نے کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا کان لہ اجرہا۔ جو آدمی کوئی بہترین چیز جاری کرتا ہے، کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے، کوئی سنت کو رائج کرتا ہے، کوئی کار خیر میں سب سے پہل کرتا ہے، پھر لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اس عمل کے کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، بلکہ اس کے بعد جتنے لوگ اس کو دیکھ کر کے آئیں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ساروں کا ثواب بھی اس آدمی کو ملے گا۔ پچھلے جمعہ میں الحمدللہ تقریباً ہمارے علاقے کے تمام مساجد سے ائمہ ذمہ داران سے اپیل کی گئی۔ سبحان اللہ، میں نے دیکھا ہمارے بھائیوں نے، ہمارے نوجوان دوستوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری بہنوں نے الحمدللہ ڈھیر کے ڈھیر لگا دیے۔ کپڑوں کے ڈھیر ہے، راشن کا ڈھیر ہے، رقومات ہیں، نقدی ہیں، بہت سارے ہمارے احباب زیورات۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں قبول فرمائے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کے درد کو جو محسوس کیا ہے میرے بھائیوں، جانے کا موقع ملا ہے اور دیکھنے کا موقع ملا ہے بعض بھائیوں کے ریلیف کے کام کے ساتھ، واللہ کہتا ہوں دیکھنے کے بعد وہ تصور جو پہلے تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ سیلاب سے نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ شہر تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، لوگ برباد ہو گئے ہیں، ان کے گھر برباد ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا، حالت بہت زیادہ ابتر ہے، حالت بہت زیادہ بدتر ہے۔ مسلمان بھائیوں، ضرورت ہے کہ اپنے بھائیوں کے درد کو ہم محسوس کریں۔ اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، زندگی بھر بہت سارے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو کھولنا چاہیے، اور جس طریقے سے نبی علیہ السلام کے ابھارنے پر لوگوں نے ڈھیر کے ڈھیر لگائے اور ان لوگوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا، ان کی ضرورت کو پورا کیا، اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہم سب کو بھی پلاننگ کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ ہمارے بھائیوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے بندو یاد رکھو، ہمیں اور آپ کو یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تعاون کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ ہی کرو۔ یاد رکھو، اگر آپ دیکھتے ہو کسی کو دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں، کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتے ہوئے آپ خوش ہوتے ہو کہ ہمارے غریب بھائی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہمارے جو ہے بھلا بھائی کی جو ہے کہ حاجت پوری ہو رہی ہے، خوش ہوتے ہو، اور آپ کے دل میں یہ جو ہے رشک آتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر مجھے دیا ہوتا تو میں بھی ایسے خرچ کرتا۔ تو یاد رکھو آپ بھی ثواب کے مستحق ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ قُلْتَ مَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ اللہ کے راستے میں لوگ خرچ کر رہے، دیکھ رہے،
وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور جاتے ہیں واپس تو ان کی آنکھیں بہتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ لوگ بھی محروم نہیں رہیں گے، یہ لوگ بھی جو ہے کیا نام ہے غمگین نہ ہوں، اللہ ان کو بھی نوازے گا۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے ہم اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پوری کریں، اور میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں میں نے دیکھا ہے مدد اور تعاون، سبحان اللہ، شاید کہ ہماری زندگی میں ایسی مدد ہم نے نہ دیکھی ہو۔ تعاون کا سلسلہ لگا ہوا ہے، لیکن جو تعاون کا سلسلہ ہے واللہ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس پر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو تعاون ہے یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے۔ جو ریکوائرمنٹ ہے، جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، وہ اس کا نشان ابھی بہت اوپر ہے۔ ہمیں بہت اوپر تک جانا ہے، اپنے بھائیوں کو کھڑا کرنا ہے۔ ہم نے وقتی طور سے ان کے راشن کی ضرورت پوری کی، ہم نے وقتی طور سے ان کے علاج کی ضرورت پوری کی، ہم نے وقتی طور سے ان کو کپڑا پہنایا، مگر جن کے گھر تباہ ہو گئے، جن کی دکانیں تباہ ہو گئی، جن کی پراپرٹی بہ گئی، جن کی زندگی بہ گئی، ان کو میرے بھائیوں ہمیں پلاننگ کے ساتھ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بندے کو اگر آپ نے کھڑا کر دیا، اس کے کھڑے کرنے میں کسی طریقے سے معاون رہے، تو یاد رکھو اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کی حاجت کو پوری کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور انسان کی قیامت کی حاجت کیا رہے گی؟ کیا رہے گی حاجت سوائے اس کے کہ ہر آدمی یہی چاہے گا اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے دے۔ اللہ رب العزت جنت کی حاجت کو پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس تمنا کو، ہماری اس خواہش کو میرے بھائیوں قبول کر لے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ رب العزت ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، ہمارے بھائیوں کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مزید اللہ کے راستے میں قربانیاں دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز اور موقر، اس بہت ہی تکلیف دہ حالت میں یہ بات ضرور آپ کے سامنے واضح کرنا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا اس قوم کو دیکھ کر کے، اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے ضرور ایک بات کی طرف توجہ دلائی، اور یہ کہا تھا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین سنت نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور سب سے برا عمل یہ بدعتیں ہیں، بدعتیں۔ میرے بھائیو، اس موقع پر ایک مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوچے کہ ہماری یہ حالت کیوں ہوتی ہے، اللہ ہم پر اس طریقے سے عذاب کیوں بھیجتا ہے۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ سب سے پہلے شرک سے، توبہ سب سے پہلے بدعت سے، ان دونوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ افسوس ہے لوگ مراکز قائم کرتے ہیں بدعتوں کو پھیلانے کے لیے، افسوس ہے لوگ مراکز قائم کرتے ہیں شرک کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، جب تک توحید و سنت کی طرف نہیں آؤ گے، شرک و بدعت سے بچو گے نہیں۔ ہمارے مراکز قائم ہوں توحید کو پھیلانے کے لیے۔ بتائیے، آدمی مرکز قائم کرے، سینٹر قائم کرے کہ لوگوں کو درگاہ پرستی کی طرف دعوت دے، لوگوں کو قبروں کی طرف کو سجدہ کرنے کی طرف دعوت دے، اور یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ مسلمانوں کی دعوت ہے۔ آدمی مرکز اور سینٹر قائم کرے صوفیت کی طرف دعوت دینے کے لیے، آدمی جو ہے بدعت کی طرف دعوت دینے کے لیے سینٹر قائم کرے۔ اللہ سے توبہ کرو۔ ہمارے ان بھائیوں کے اوپر سب سے پہلے واجب ہے جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور ہم سبوں پر واجب ہے۔ اور یاد رکھو، جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی ہے، اور ہمارے ان بھائیوں کو صبر کرنی چاہیے جو اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار۔ علماء کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے، ائمہ کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے۔ لگاتار ویڈیو کلپ آ رہی ہے، لگاتار آڈیو کلپ آ رہی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، شرک سے توبہ کریں، بدعت سے توبہ کریں، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کریں، فرائض کو چھوڑنے سے توبہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے، کیوں نہیں جب ان کے اوپر ہماری سختی آئی، ہماری پکڑ آئی، ہمارا جھجوڑ آیا، ہمارا عذاب آیا، کیوں نہیں انہوں نے گریہ بیزاری کی؟ کیوں نہیں کی؟ کیا بات ہے؟ اللہ جھجوڑ رہا ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو، وہ اصل میں مہابلیشور کی طرف سے پانی آ گیا تھا، وہ ادھر سے وہ ہو گیا تھا، نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، ہمیں اپنے گناہ سے توبہ کرنا ہے، ہم نے شرک سے توبہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله